ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن مجید کا تیسرا پارہ، آج ہم اس حوالے سے کچھ آیات کا مطالعہ کریں گے۔ تیسرے پارے کا آغاز جو ہے آیت الکرسی سے ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ ابھی تک سورہ بقرہ کا مطالعہ چل رہا ہے۔ سورہ بقرہ کا پہلا حصہ ہم نے کہا تھا کہ قوم یہود سے خطاب ہے، اور سورہ بقرہ کا جو دوسرا جو ایک بڑا پورشن ہے اس میں امت مسلمہ سے خطاب ہے، کہ جس میں ہمیں روزے کے احکامات، حج کے احکامات، نکاح اور طلاق کے احکامات، جہاد و قتال کے احکامات، یہ ہمیں تفصیل سے ملتے ہیں۔ اور خاص طور پہ آج جن احکامات کا تذکرہ ہوگا ان کا تعلق اسلام کی معاشی نظام سے ہے، اور اس میں بھی خاص طور پہ انفاق فی سبیل اللہ اور سود سے متعلقہ اور قرض کے لین دین سے متعلقہ کچھ احکامات۔ تو تیسرے پارے کا جو آغاز ہے وہ آیت الکرسی سے ہوتا ہے، یعنی آغاز سے مراد یہ ہے کہ پہلے صفحے پہ ہی آیت الکرسی کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات سے ہمارے علم میں آتا ہے کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ اپنے معنی کے اعتبار سے یہ توحید اسماء و صفات سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو معرفت ہے اس کے لیے ان اسماء اور صفات کو بنیاد بنانا جن کا تذکرہ کتاب و سنت میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی روایات میں ہمیں اس آیت مبارکہ کی فضیلت ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، ظاہری بات ہے کہ آیت الکرسی کے ساتھ فرض نماز تو پڑھنی پڑے گی، تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے، یعنی اس کے اور جنت میں داخل ہونے میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ موت ہے۔ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ خاص طور پہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو اپنا معمول بنائیں، اور دوسرا یہ کہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، کیونکہ یہ شیطان سے حفاظت ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرنا، یہ بھی ہمیں بعض روایات سے ملتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی بہت بڑی آیت ہے، ہمیں خود بھی یاد کرنی چاہیے، بچوں کو بھی یاد کروانی چاہیے، اور اس کے معنی پہ غور بھی کرنا چاہیے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 10 انداز میں 10 طرح سے تعریف اور توصیف بیان کی گئی ہے۔ اللہ لا الہ الا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے، جن روایتوں میں اسم اعظم کا تذکرہ ہے، کہ یعنی اللہ کا ایسا نام کہ جس نام کی وساطت سے اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا کو لازماً قبول کرتے ہیں۔ تو بعض احادیث میں ملتا ہے کہ 3 آیات ایسی ہیں کہ جن میں اسم اعظم ہے، تو ان آیات کے اندر الحی القیوم کے الفاظ ہیں۔ تو اہل علم کی ایک جماعت کی رائے اس طرف گئی کہ الحی القیوم جو ہے، یا حی یا قیوم، یہ اسم اعظم ہے۔ واللہ اعلم۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تو اللہ تعالیٰ الحی ہے، زندہ ہے، قیوم ہے، اس نے تھاما ہوا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمانوں میں جو ہے سب اس کا ہے، ہم سب اسی کے ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، قیامت والے دن کون جرت کر سکتا ہے اس کے سامنے کسی کی سفارش کی؟ لیکن جو سفارش کرے گا قیامت والے دن، شفاعت کرے گا اس کے حکم سے، اس کی اجازت سے، اس کی اجازت کے بغیر نہیں۔ تو اس لیے قیامت والے دن ناجائز شفاعت نہیں ہو سکتی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ ان کے اگلے پچھلے کو جانتا ہے، ان کے فیوچر کو بھی، ان کے پاسٹ کو بھی، ماضی کو بھی، مستقبل کو بھی، سب علم، ماضی، حال، مستقبل، سب اللہ کے سامنے آنے واحد میں موجود ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اللہ کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کا مگر جو وہ چاہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنا علم دینا چاہتے ہیں اس کائنات کا، اس دنیا کے بارے میں، اتنا اللہ تعالیٰ انسان کو یا بندے کو دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ انسان حاصل کر ہی نہیں سکتا، حاصل نہیں کر سکتا، جان ہی نہیں سکتا۔ واسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی زمین اور آسمانوں کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ ولا یعود حفظہما، زمین اور آسمانوں کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں، اتنی بڑی ذات ہے۔ وہو العلی العظیم، وہ اکیلا زمین اور 7 آسمانوں کو دیکھ رہا ہے، اور وہ بہت بلند، بہت عظمت والا ہے۔ نیکسٹ رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک قصہ ہمیں ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام راؤنڈ اباؤٹ آپ کہہ لیں آلموسٹ کوئی 2500 برس قبل مسیح، یعنی 2000 سے 2500 بی سی میں عراق کے اندر ایک شہر اور تھا، یا آپ کہہ لیں کہ بابل کے قریب
بیبلین سویلائزیشن تھی، بہت معروف ہے ہسٹری کے اندر، تو اس کے قریب وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی 2500 قبل مسیح میں۔ تو وہاں کا بادشاہ جو تھا اس وقت کا وہ نمرود تھا، تو نمرود کو جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایمان کی دعوت دی، جیسا کہ نبیوں کا معاملہ ہوتا تھا کہ وہ حکمرانوں کو دعوت دیتے تھے ایمان کی۔ دیکھیں آج بھی جو دنیا کے حکمران ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دنیا کے حکمرانوں کی طرف خط لکھے، شاہ روم کی طرف، کیسر روم کی طرف لکھا، شاہ ایران کی طرف خط لکھا کہ ایمان لے آؤ، اور مختلف بادشاہوں کی طرف خطوط لکھے۔ ہم سیرت صرف انفارمیشن کے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ خطوط کس نے لکھنے ہیں؟ آج دنیا میں 250-300 کے قریب ممالک ہیں، ان کے سربراہان کو کس نے دعوت دینی ہے اسلام کی؟ یہ وہ نبوی کام ہے، یہ وہ دین کا کام ہے جو امت کا کام ہے، اور یہ کام آج نہیں ہو رہا، بدقسمتی سے یہ کام نہیں ہو رہا۔ اس کام کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس کے ساتھ مجادلہ ہوا، تو اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ حکمرانوں کو دعوت دینی ہے، اور اسی طرح سے اور لوگ جن کے پاس پاور ہے، قوت ہے، طاقت ہے، ان کو دعوت دینی ہے، ایمان کی دعوت دینی ہے، دین کی دعوت دینی ہے کہ وہ دین کی طرف آئیں اور دین کو غلبہ ملے۔ جب دین کو غلبہ ملے گا تو پھر دین غالب ہوگا۔ اور اگر ایسے میں کوئی مجادلہ کرنا پڑے، کوئی بحث مباحثہ، انٹلیکچوئل ڈسکشن، تو وہ بھی کرنا، یہ بھی سنت ابراہیمی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب اس کے ساتھ مجادلہ ہوا تو حضرت ابراہیم نے کہا اسے کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، جس بندے کے بارے میں پھانسی کے آرڈر تھے کہا اس کو رہا کر دو، اور ایک بے گناہ کو پھانسی کے اوپر چڑھا دیا، کہا کہ میں یہ فیصلہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بندہ کج بیسی پہ اتر آیا ہے، تو حضرت ابراہیم نے نمرود کو کہا کہ دیکھو میرا رب وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو بھی رب ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے تو سورج کو مغرب سے لے آ، فبہت الذی کفر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل ایسی تھی کہ وہ کافر مبہوت رہ گیا، شستر رہ گیا، اس کے سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ تو مجادلہ کر کے ان کو ایسے کر دینا کہ ان سے کوئی جواب نہ بن پڑے، تو یہ بھی دین کی دعوت کا ایک کام ہے، ٹھیک ہے، کہ ملحدین کے ساتھ جو ایتھیسٹ ہیں یا جو کافر ہیں، نان مسلم ہیں، جو اسلام کو نہیں مانتے، خدا کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کا، رسولوں کا، پیغمبروں کا، کتابوں کا انکار کرتے ہیں، لائف آفٹر ڈیتھ کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کا، تو ان کے ساتھ مجادلہ، ڈیبیٹ، یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے کچھ لوگوں کو تیاری کرنی چاہیے۔ یہ بھی دعوت کی آپ کہہ لیں کہ جی ایک اپروچ ہے۔ نیکسٹ آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 3 رکوع ہیں جن میں مسلسل، 1-2 آیات نہیں، 3 رکوعوں میں مسلسل خرچ کرنے کا حکم ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ ہمارے دین کا، قرآن کا بہت بڑا حکم ہے۔ تو فرمایا گیا مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، جیسا کہ ایک دانے کی مثال، انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 سٹے، پھر ہر سٹے میں 100 دانے، تو ایک دانے سے 700 دانے بن گئے۔ کسان نے جا کے ایک دانہ زمین میں دبایا تھا اور اس سے 7 سٹے نکلے، اور ہر سٹے میں 100 دانے، 700 دانے پیدا ہو گئے۔ اسی طرح سے بندہ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر 700 گنا بڑھا دیتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ 700 گنا بھی تمہارے بیان کے لیے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے اجر کو بڑھاتا رہتا ہے، ملٹیپلائی کرتا رہتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اللہ کے راستے میں ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا وہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کھجور کو لے کے ایسے کھیلتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی اپنا جو ہے وہ بچھڑا یا بچھیرا، جو گھوڑے کا بچہ ہے، اس کو پال پوس کے بڑا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کھجور کو، اس کے ثواب کو، اس کے اجر کو بہت پہاڑ کے برابر بنا دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ، سنسیریٹی کے ساتھ خرچ کرنا، چھوٹا سا عمل اور اس کا اجر بہت پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھاتے رہتے ہیں۔
دوسرا اصول، دوسرا ضابطہ کیا بیان کیا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے؟ ایک تو یہ ہے کہ خرچ کرو، پہلا ضابطہ تو یہی ہے کہ خرچ کرو کہ اس کا اجر ملٹیپلائی کیا جاتا ہے، ملٹیپلائی کر کے اللہ تعالیٰ اس کو واپس کریں گے۔ دنیا میں کون سا بینک ایسا ہے جو 700 گنا بلکہ اس سے بھی بڑھا چڑھا کے آپ کو واپس کرے؟ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو جس کے اوپر خرچ کر رہے ہو اس پہ احسان نہیں جتلانا، تاکہ اس کے لیے اذیت کا، کوئی مینٹلی جو ہے ذہنی طور پہ اس کے لیے پین کا باعث نہ بنے۔ تو فرمایا اہل ایمان لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والعصا، اپنے صدقے کو باطل نہ کرو احسان جتلا کر، تکلیف پہنچا کر۔ اگر آپ نے صدقہ کر دیا تو آپ احسان نہ جتلاؤ۔ جیسے ریلیٹیوز میں کسی کے اوپر برے وقتوں میں خرچ کر دیا تھا، پھر بعد میں اس کے ساتھ انبن ہو گئی، تو اب اس کو جتلانا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے جیسے آپ راستے میں جا رہے تھے، چوراہے پہ شاہراہ کے اوپر اشارہ لگا تھا، آپ رک گئے، کوئی مانگنے والا آ گیا، آپ نے اس کو 5 روپے کا سکہ دے دیا اور ساتھ میں اس کو بات بھی سنا دی کہ اچھے خاصے ہٹے کٹے موٹے تازے ہو، کما کیوں نہیں لیتے؟ جب آپ نے صدقہ کرنا ہے تو صدقہ کریں، پھر اس کو باتیں نہ سنائیں۔ تیسرا اصول کیا بیان فرمایا کہ خرچ کرنے میں ریاکاری نہیں کرنی، یعنی ایک تو احسان نہیں جتلانا اور تیسرا ریاکاری نہیں کرنی۔ فرمایا کہ اہل ایمان اپنے صدقات کو باطل نہ کرو احسان جتلا کے، تکلیف پہنچا کے، اور دوسرا کلذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ تو کرتا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنا بورڈ لگانے کے لیے کہ جی اتنی سلائی مشینیں ہم نے بیواؤں میں تقسیم کر دی، اعلان کرنے کے لیے۔ ایک ہے کہ اعلان آپ اس لیے کرتے ہیں کہ دوسروں کو موٹیویٹ کریں، وہ ایک علیحدہ آپ کی انٹینشن ہے، اللہ کے یہاں اس کی قدر ہے۔ لیکن اگر نیت شو آف کی ہے نیکی کے اندر، جیسے قربانی کا جانور لے کے آ گئے، اتنے ٹن کا جو ہے وہ ہمارا جانور ہے، ٹھیک ہے، اتنے من کا ہمارا جانور ہے اور اتنا موٹا پلا تازہ، اور اس کی تصویریں جو ہے وہ آپ لے لے کے سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ اپلوڈ کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ کہیں واہ 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 بہت بڑی قربانی ہو رہی ہے، تو وہ یہ واہ واہ کے لیے جو نیکی کا عمل کیا جاتا ہے، خرچ کیا جاتا ہے، تو اللہ کے ہاں یہ باطل ہو جاتا ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، یہ اصل میں تمہاری انٹینشن اور تمہاری نیت ہونی چاہیے۔ اصل میں تمہارا تعلق تو اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اپنے مال کو جو ہے ریاکاری کے لیے خرچ نہ کرو۔ جیسے گاؤں دیہات میں ہم دیکھتے ہیں جمعے والے دن بعض مولوی صاحبان نے اسپیکر کھولا ہوتا ہے، محمد حسین آیا، اس نے 10 روپے دی، اللہ اس کا بھلا کرے، فلاں آیا، اس نے 20 روپے دی، اللہ اس کا بھلا کرے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ساتھ والا جو اس کے گھر والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اچھا میرا بھی اعلان ہونا چاہیے، تو اعلان کی خاطر اپنے بچے کو دوڑاتا ہے کہ فلاں نے 20 دیے تو اچھا میں اس کو 30 دے کے دوڑاتا ہوں کہ ہم نے زیادہ پیسے دیے۔ تو اس سے ریاکاری پروموٹ ہوتی ہے، نیکی پیچھے رہ جاتی ہے۔ نیکی بیسیکلی نیک عمل، اس میں پہلے ارادہ ہے، پہلے نیت ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پہلے نیت خالص کرے، پھر اس کے بعد نیک عمل کرے، پھر اس کا اجر و ثواب ہے۔ نیت خالص نہیں ہے تو پھر ظاہر عمل کا اس طرح سے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات وہ عمل جو ہے ریاکاری میں آ کے وبال بن جاتا ہے۔ چوتھا ضابطہ کیا بیان کیا کہ اللہ کے راستے میں ردی مال خرچ نہیں کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، طیب پاکیزہ مال، اچھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ٹھیک ہے۔ اور آگے چل کے کیا فرمایا؟ ولا تیمموا الخبیث من، خبیث مال، ردی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا قصد بھی نہ کرو، ارادہ بھی نہ کرو، خرچ کرنا تو دور کی بات، سوچو بھی نہ کہ ردی مال اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ منہ تنفقون ولستم بیاخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، دیکھو اگر وہ ردی مال تمہیں لینا پڑ جائے تو تم اس کو قبول کرو گے؟ نہیں۔ ہاں اگر اپنی آنکھیں بند کر لو تو پھر شاید قبول کر لو، تو کبھی تمہارے برے وقت آ جائیں تو تم وہ مال قبول نہیں کرو گے۔ یعنی ہمارے یہاں جو کھانا کسی کے کھانے کے قابل نہیں رہ جاتا تو وہ ہم کہتے ہیں کہ جی اب ہم اللہ کے راستے میں نکال دیں۔ تو اگر ہم جو ہے وہ اس حالت میں پہنچ جائیں، اس غریب، اس فقیر مسکین کی حالت میں، اور کوئی ہمیں وہ کھانا دے تو ہمیں کتنا برا لگے گا۔ اگر ہم نے اپنے جیب سے 10-20 روپے نکال کے دینے بھی ہوتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ والٹ میں سے جو گندا ترین نوٹ ہو، جو میلا کچیلا ہو، وہ ہم اللہ کے راستے میں دیں۔ یہ نہیں، بہترین چیز اللہ کے راستے میں دو، یہ اللہ کو پسند ہے کیونکہ تم اللہ کے لیے دے رہے ہو۔
نیکسٹ اصول یہ بیان کیا کہ صدقہ جو ہے وہ اعلانیہ بھی کیا جا سکتا ہے اور خفیہ بھی، دونوں طرح سے جائز ہے، یہ تمہاری نیت اور انٹینشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر تم صدقات کو ظاہر کرو پبلک میں فنعما ہی، تو وہ بھی بہتر ہے، وہ بھی خوب ہے، مقصد کیا ہو کہ لوگ موٹیویٹ ہوں، وہ بھی خرچ کریں۔ وَإِن تُخْفُوهُ، اور اگر تم چھپا کے صدقہ کرو، وَتُؤْتُوهُ الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے صدقے کے بدلے میں تمہارے گناہ معاف کرتا رہے گا، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ تو دونوں طرح سے صدقہ کیا جا سکتا ہے، اعلانیہ بھی اور پوشیدہ طور پہ بھی۔ نیکسٹ اصول یہ بیان کیا کہ صدقہ جب بھی کرنا ہو تو لوگوں کو ڈھونڈ کے کریں، سفید پہ پوش لوگ، خاص طور پہ وہ لوگ جو دوسروں سے لگ لپٹ کے مانگتے نہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کچھ کما تو رہے ہیں لیکن اتنا نہیں کما رہے، منتھلی انکم اتنی نہیں ہے کہ جس سے ان کا خرچہ پورا ہو، تو ان کے اوپر خرچ کرو۔ تو کہا گیا ہے کہ ان فقراء کو تلاش کرو اور ان پہ خرچ کرو، ٹھیک ہے، کہ جو زمین میں چل پھر نہیں سکتے، جیسا کہ وہاں پہ اصحاب صفہ تھے، تجارت نہیں کر سکتے تھے، اپنے آپ کو انہوں نے اللہ کے دین کے لیے وقف کر رکھا تھا، تو ان کی مثال بیان کی گئی۔ یہ اصحاب صفہ کچھ صحابی تھے کہ جو مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چبوترے کے اوپر بیٹھے رہتے تھے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ فرمایا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان لوگوں پہ خرچ کرو کہ جنہیں جاہل آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ غنی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ سوال نہیں کر رہے، یعنی بظاہر وہ سفید پوش ہیں تو وہ سوال نہیں کرتے، تو لوگ ان کو غنی سمجھتے ہیں۔ تعرفہم بسیماہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ان کی علامتوں سے پہچانتے ہیں۔ لا یسالون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لگ لپٹ کے سوال نہیں کرتے۔ ایک تو وہ ہے نا جو پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ تو اپنا حصہ لے ہی جاتے ہیں، جو سوال کرتے ہیں، جو نہیں مانگ رہا شرم کی وجہ سے، اپنی جو ہے وہ خودداری کی وجہ سے، اس کو دو، کیونکہ اس کی ضرورتیں ہیں اور اس سے مانگا بھی نہیں جا رہا، اس کو دو، اس کو تلاش کر کے دو۔ تو یہ قرآن نے حکم دیا کہ صدقہ اس کرنے میں تھوڑا تردد کر لیا کرو، ہر وقت انسان کو آسانی تلاش نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے کبھی آسانی میں جو سامنے آیا اس کو دے دیا، لیکن کبھی کبھی اس میں تردد کر کے صحیح حقدار تک اس کا حق پہنچانا چاہیے، اس کی نیکی زیادہ ہے۔ نیکسٹ کیا ہے کہ دن اور رات دونوں میں صدقہ کرنا۔ فرمایا الذین ینفقون اموالهم باللیل والنہار، جو لوگ دن میں بھی صدقہ کرتے ہیں رات کو بھی صدقہ کرتے ہیں۔ رات کو صدقہ کرنا عجیب انداز ہے قرآن کا، ہے گویا دن رات میں یہی کام کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دو لوگوں کے علاوہ حسد جائز نہیں، ایک وہ عالم جسے اللہ نے علم دیا تو وہ علم کے مطابق فیصلے کر رہا ہے، لوگوں میں بانٹی جا رہا ہے، اور دوسرا وہ مالدار آدمی سخی جسے اللہ نے مال دیا اور وہ مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پہ جیسے تلا پڑا ہے، لگا ہوا ہے، کھپا ہوا ہے، بس دن میں رات میں بس۔ فرمایا دن میں اور رات میں خرچ کرو، سرًا و علانیہ، پبلکلی بھی اور چوری چھپے بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور ان پہ کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ کے بندے اس طرح سے خرچ کرتے ہیں، جیسے دیکھیں دن میں 5 مرتبہ تو ہم نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز، اب بندہ ہر فرض نماز کے ساتھ کوئی تھوڑا بہت صدقہ کر دے، جیسے مسجد سے نکلے کوئی غریب مسکین نظر آئے، جیسے عام طور پہ ہمارے یہاں مساجد کے باہر نظر آ جاتے ہیں، تو 10 روپے معمولی سا صدقہ کوئی نہیں کر دے، لیکن عادت بنائے، زیادہ سے زیادہ ٹائم صدقہ کرے، زیادہ ٹائم صدقہ کرے، اس سے عادت ڈیولپ ہوگی اور اپنے بچوں کی بھی یہ عادت ڈیولپ کرے۔ نیکسٹ یہ حکم دیا گیا کہ اگر کوئی مقروض ہے تو اس کو مہلت دے دو، یعنی کسی کو تم نے قرض دیا، ٹھیک ہے، اب وہ قرض وقت پہ ادا نہیں کر پا رہا۔ ایک وہ آدمی ہے کہ جو قرض ادا کر سکتا ہے لیکن ادا نہیں کر پا رہا، تو فرمایا مطل الغنی ظلم، غنی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، یعنی جو مقروض ہے وہ واپس کر سکتا ہے، قرض نہیں دے رہا تو وہ ظلم کر رہا ہے۔ اس کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے تم اس کو تھوڑا بہت سنا بھی دو تو تمہارے لیے جائز ہے، کیونکہ تمہارا قرض واپس نہیں کر رہا اور کر سکتا ہے۔ ہاں لیکن ایک بندہ ایسا ہے اس نے قرض لیا اور آپ کو بھی پتہ ہے اس کے حالات ایسے نہیں ہیں، وہ واپس نہیں کر سکتا، تو اس کو مہلت دے دو، اور اگر معاف کر دو تو یہ بہت ہی بہتر ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ اگر وہ تنگ دست ہے فناظرۃ الی میسرہ، تو اس کو مہلت دے دو، وان تصدقوا خیر لکم، اور اگر صدقہ ہی کر دو تو بہت بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر تم نے کسی کو قرض دیا، مثال کے طور پہ 1000 ایک مہینے کے لیے دیا، تو جتنی مدت کے لیے تم نے قرض دیا، جتنا تم نے قرض دیا ہر روز اتنا صدقہ کرنے کا ثواب۔ اور اگر تم نے اس کو مہلت دے دی، یعنی 1 مہینے کے لیے قرض دیا تھا، اس نے کہا میں نہیں ادا کر سکتا، آپ نے کہا کہ جی 2 مہینے اور مہلت، تو اب یہ جو 2 مہینے مزید مہلت دی ہے، اس میں جو آپ نے اس کو قرض دیا اس سے ڈبل
روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو قرض کا ثواب بعض اوقات صدقے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ صدقہ وہ اماؤنٹ ہوتی ہے جو عام طور پہ ہم اس وقت خرچ کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ضرورت سے زائد ہے، اور قرض وہ اماؤنٹ ہوتی ہے جو ہماری ضرورت کی اماؤنٹ ہوتی ہے، لیکن ہم اپنی ضرورت پہ دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کو وہ قرض کی رقم پکڑا دیتے ہیں، اس لیے قرض دینے کا اجر زیادہ ہے۔ ساتھ ہی ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود کی حرمت کو بھی بیان کیا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ خرچ کرنے کا حکم دیا، اور دوسرا یہ کہ خرچ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے بھائی کو قرض ہی دے دو۔ ہاں، قرض دے دیا ہے نہیں ادا کر سکتا، مہلت دے دو، ٹھیک ہے، اور اگر وہ قرض صدقہ کر دو تو بہت اچھا ہے۔ اور اب ایک تیسرا ایٹیچیوڈ کیا ہے کہ کسی کو قرض دیا ہے، کسی مسلمان بھائی کو ضرورت تھی، اس نے آپ سے قرض مانگا، آپ نے قرض دے دیا، اب آپ کہتے ہیں کہ جی جتنا لیا ہے اس سے زیادہ لوٹاؤ، یعنی سود، انٹرسٹ۔ 1000 روپے لیا ہے 1200 واپس کرو، 1,00,000 لیا ہے 1,10,000 واپس کرو۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل ایمان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، اور جو ربا، جو پرانا لین دین تمہارا دور جاہلیت کا چلا آ رہا ہے اس کو چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ اب اللہ نے منع کر دیا سود سے، جو پچھلا ہے یہ حکم سن لیا، اب اس کے بعد ختم، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اور دیکھو اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے سودی معاملہ نہیں چھوڑا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہو، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے گا، ظاہری بات ہے شکست کس کی ہے؟ اسی بندے کی ہونی ہے۔ تو گویا یہ سود بیسیکلی ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ یہ جنگ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ایکسپلائٹیشن کا نظام ہے پوری دنیا میں۔ یہ جو بینکنگ سسٹم ہے، یہ جو سودی نظام ہے، اس نے کیا ایکسپلائٹیشن پیدا کی ہے۔ امیر امیر سے امیر ہو رہا ہے، غریب غریب سے غریب ہو رہا ہے، غربا خودکشیاں کر رہے ہیں، امراء کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ابھی آپ 2023 جنوری کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں کہ گاڑیاں جو ہے، جو چھوٹی گاڑیاں ہیں، ان کی جو خریداری کی جو پرسنٹیج ہے وہ گری ہے، بہت تیزی سے گری ہے، اور جو بڑی گاڑیاں ہیں اور ان کی پرسنٹیج بہت بڑی ہے۔ تو مطلب پاکستان کی معاشی حالت کیا ہے؟ ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے، یہ خبریں سننے کو مل رہی ہیں۔ لیکن بڑی گاڑیوں کی خریداری بڑھ رہی ہے، کیوں؟ امیر کے پاس پیسہ زیادہ آئے جا رہا ہے۔ تو یہ سودی نظام جو ہے ایسی ایکسپلائٹیشن پیدا کرتا ہے، ایسی طبقاتی تقسیم پیدا کرتا ہے سوسائٹی کے اندر، ایسے گریڈز پیدا کرتا ہے کہ ایک ہائر اپس اور دوسرے لوگ جو ہے وہ بالکل دو وقت کی روٹی کو ترستے ہیں۔ ایک کے جو ہے وہ کتے بھی مربے کھاتے ہیں، ان کے گھوڑے اے سی کے اندر رہتے ہیں، اور دوسروں کو جو ہے وہ پنکھا بھی جو ہے وہ چلانے کو نہیں ملتا، اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ایک پنکھا چلا کے اس کا بجلی کا بل ادا کر سکے۔ یہ سودی نظام اس کے ایفیکٹس ہیں، اس لیے سود کی اتنی زیادہ نفی جو ہے وہ قرآن میں آئی ہے۔ مطلب بلینرز چند ایک خاندان ہیں دنیا کے، اتنی دولت ہے کہ شاید انہیں بھی نہ پتہ ہو کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے۔ تو قرآن نے یہ بات کہی کہ اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے بطور ایک نظام کے، اس کو نہیں چھوڑتے، تو اللہ اور اس کے رسول سے حالت جنگ میں ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ سود لینے والا، دینے والا، اس پہ گواہی دینے والا، سود اس کے ڈاکومنٹ پہ گواہی دینے والا اور اس کو لکھنے والا، یہ سب حرام کام کے اندر اور کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے، اور ان سب کے اوپر جو ہے وہ لعنت بھیجی گئی ہے۔ اس سے بچ کے رہنا ہے، سود سے بچ کے رہنا ہے، دور رہنا ہے، اور خاص طور پہ یہاں سودی نظام کے خاتمے کے لیے جد و جہد کرنی ہے، یہ علماء کا کام ہے۔ یعنی اتنا بڑا منکر کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ، اور ہم اس کے بارے میں آواز نہ اٹھائیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے وہ ہم ان کو موضوع بحث بنا کے لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور اتنا بڑا منکر اس کے بارے میں ہم کو گفتگو ہی نہیں کر رہے، کوئی جمعے نہیں پڑھا رہے، کوئی خطبے نہیں دے رہے، کوئی ورکشاپس نہیں کروا رہے، کوئی کانفرنسیں نہیں منعقد ہو رہی، کوئی اس کے بارے میں مہم نہیں چلا رہے، کوئی بات ہی نہیں کر رہے۔ پورا ملک کیا، پوری دنیا، پوری مسلم ورلڈ سودی نظام کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، اور سب مان رہے ہیں کہ یہ سودی نظام ہے، ہر جگہ چل رہا ہے۔ تو کس نے ختم کرنا ہے؟ یہ کس کا کام ہے؟ سب سے پہلے اہل علم کا، علماء کا، کیونکہ نبیوں کا یہ شیوا ہوتا تھا کہ وہ وقت کے سب سے بڑے منکر کے بارے میں بات کرتے تھے، اور وہ صرف شرک کے منکر پہ گفتگو نہیں کرتے تھے، شرک کے علاوہ جو منکرات ہوتے تھے، حضرت لوط علیہ السلام نے صرف شرک پہ تنقید نہیں کی۔ قرآن دیکھیں وہ تو بھرا پڑا ہے کہ جو اس قوم کے اندر دوسرا بڑا منکر تھا شرک کے علاوہ، تو حضرت لوط علیہ السلام کے تبصرے اس کے اوپر دیکھیں، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، مطلب جو وہ
عمل قوم لوط کرتے تھے، ہومو سیکشولیٹی میں مبتلا تھے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ مال میں ملاوٹ کرتی تھی، چیزوں کے اندر ملاوٹ کرتی تھی، اور اسی طرح سے جو ہے وہ ڈکیتی کے اندر مبتلا تھی، تو اس کے اوپر انہوں نے تنقید کی. تو جتنے بھی منکرات ہیں نبی تو اس پہ تنقید کرتے تھے. معاشرے کا منکر صرف شرک تو نہیں ہے، باقی منکرات کے خلاف کس نے بولنا ہے؟ اہل علم نے، علماء نے بولنا ہے. اگر وہ بول رہے ہیں تو اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، ورنہ نہیں ادا کر رہے. اور اگر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑے ہیں تو پھر تو بالکل دین کا ایک مسخ شدہ تصور ہے کہ اصل منکرات کو چھوڑ کے جو قرآن کی نظر میں منکرات ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر پڑیں اور لوگوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں درست کرنے میں لگیں. نیکسٹ آیات کے اندر جو ہے وہ قرض کے احکامات بیان کیے گئے. جب آپس میں لین دین کرو قرض کا تو اس کو لکھ لیا کرو. اہل ایمان اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، لکھ لیا کرو. ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ ایک دوسرے سے قرض پکڑ لیتے ہیں، لکھتے نہیں ہیں تو بعد میں بھول جاتے ہیں. ایون کہ میاں بیوی کو جب آپس میں معاملہ کرنا چاہیے، لین دین جب زیادہ ہو تو اس کو لکھ لیا کریں ایک کاپی میں، رجسٹر میں، کیونکہ مہینے کے آخر میں پھر وہ دونوں بھی آپس میں لڑ رہے ہوں گے، میں نے واپس کر دیا تھا، میں نے نہیں لیا تھا، آپ نے نہیں دیا تھا. یہ تو لکھیں، رجسٹر بنائیں. جس کے ساتھ بھی لین دین کا معاملہ کریں اس کو لکھ لیا کریں. یہ بہتر ہے، یہ ریکمینڈڈ ہے، یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، اس میں انسان کا فائدہ ہے. آخری جو آیات ہیں سورہ بقرہ کی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول جب معراج پہ گئے تو آپ کو جو تحفے دیے گئے، 3 تحفے دیے گئے آپ سلم کو معراج کی رات. ایک تو یہ نماز کا تحفہ، دوسرا یہ کہ آپ کی امت میں سے جو شرک نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اور تیسرا یہ آخری 2 آیات. اور ان 2 آیات میں جو آخر میں دعا ہے، بہت عظیم دعا ہے. اس دعا کو ہمیں یاد کرنا چاہیے اور اپنی نمازوں میں بھی اور اس کے علاوہ بھی اپنے معمولات میں لے کے آنا چاہیے. اور اس دعا میں ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ نے خود ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ اس طرح سے اللہ سے دعا مانگو. یا اللہ اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، بھول چوک ہو جائے تو ہمیں پکڑنا نہ. اور یا اللہ یہ جو شریعت، اللہ کا دین اس وقت نازل ہو رہا تھا تو اس میں ایسے احکامات نازل نہ ہوں جو ہمارے لیے بوجھ بن جائے، ہمارے لیے یہ شریعت آسانی رہے. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، یا اللہ ہمیں معاف کرنا، ہم سے درگزر کرنا، ہم پہ رحم فرمانا، تو ہمارا مولا سرپرست ہے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کرنا. بہت عظیم دعا ہے، بہت اچھی دعا ہے، اس کو حرز جان بنا لیں. یہاں پر سورہ بقرہ جو ہے وہ مکمل ہوئی. نیکسٹ اب ہم سورہ آل عمران کا آغاز کرتے ہیں. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی فضیلت بہت سی روایات میں ہمیں ملتی ہے. ان کو الزہراوین بھی کہا گیا، جو 2 بہت روشن جو ہے اور چمکدار صورتیں. شروع کی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی آیات 2 قسم پر ہیں. اکثر و بیشتر آیات قرآن کی وہ ہیں جن کو قرآن نے کہا کہ وہ محکم ہیں. محکم سے مراد ان کا معنی بالکل واضح، صریح، بین، کلیئر کٹ. ہاں، کچھ آیات قرآن مجید کی ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، یعنی ان کا معنی اتنا واضح نہیں ہے. وہ متشابہ کیوں رکھی گئی ہیں؟ ہماری آزمائش کے لیے، کیونکہ زندگی کا مقصد ہے یہ آزمائش. اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا؟ ٹیسٹ. یہ لائف کیا ہے؟ یہ ایک ٹیسٹ ہے، یہ ایک امتحان ہے، اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں. تو قرآن میں بھی کچھ آیات ایسی رکھ لی اور کہا کہ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ایمان لا کے دکھاؤ. کیوں ایمان لا کے دکھاؤ بغیر سمجھے بھی؟ بہت سارا بھائی تمہیں سمجھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ. جو نہیں آ رہا اس پہ بھی ایمان لا کے دکھاؤ. کیوں؟ کیونکہ تمہارا امتحان مقصود ہے. جو سمجھ آ رہا ہے اس کے مطابق ایک شعور تمہارا بن چکا ہے، ایک شعور تمہارا ڈیولپ ہو چکا ہے کہ تمہیں ایمان لانا ہے. اب جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس میں تمہارا امتحان ہو رہا ہے، تو اس امتحان میں کامیاب ہو کے دکھا دو. تو فرمایا کچھ آیات متشابہ ہیں، جیسے قرآن مجید میں ذکر ہے کہ جہنم کے اندر درخت. اب مشرکین اس کے اوپر چیخ پڑے، جہنم تو آگ ہے اور دوسرا اس کے اندر درخت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو متضاد باتیں ہیں جو قرآن کر رہا ہے. تو اسی طرح سے کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے آج بھی، آپ کو جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں یا ملحدانہ رجحان رکھتے ہیں، تو وہ قرآن میں سے ایسی مین میخ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ نے خود، اللہ تعالیٰ چاہتے تو قرآن کا ٹیکسٹ ایسا بنا دیتے کہ اس کی ایسی باؤنڈریز قائم کر دیتے کسی کو جرت نہ ہوتی کہ اس میں کوئی اور بات کر پاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں پہ اس کو اوپن اینڈڈ رکھا ہے. کیوں؟ تاکہ آزمائش ممکن ہو. جو اعتراض کر سکتا ہے وہ اعتراض کر کے ناکام ہو، اور ناکام ہو کے پھر آخرت میں جہنم کا سامان پیدا کرے اپنے لیے. اور جو ناکام نہیں ہونا چاہتا تو وہ اپنے تقوی کی صلاحیت کی بنیاد پہ ان آیات کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے آئے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمہاری طرف کتاب نازل کی، اس میں کچھ آیات محکم ہیں، ہن ام الکتاب، یہ کتاب کی اصل ہیں، یہ کتاب کی جڑ ہے.
وَأُخْرَى متشابہات، اور کچھ متشابہ آیات بھی ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، کجی ہے، اندر سے دل ہی خراب ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور قرآن نہیں پڑھنا انہوں نے، نہ اور قرآن انہوں نے اسٹڈی کرنا، نہ سمجھنا ہے. قرآن میں سے صرف وہ چند ایک مقامات، وہی بس اس کو لے کے بیٹھے. جیسے اب آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے ذہن میں، دل میں، قلب میں پہلے سے فساد موجود ہوتا ہے، تو وہ چند ایک حدیثیں، اور پوری بخاری نہیں پڑھیں گے، بخاری میں سے چند ایک حدیثیں جن کے اوپر اٹک کے رہ جائیں گے، اور ہزاروں حدیثیں ہیں جو سمجھ میں بھی آتی ہیں، کلیئر کٹ ہیں، نہیں جن کا تعلق اخلاق سے ہے، رویوں سے ہے، جس کو وہ بھی ایگری کر رہے ہوں گے، لیکن نہیں، مطالعہ ہی نہیں کرنا، پڑھنا ہی نہیں، بس صرف وہ چند ایک حدیثیں. اسی طرح کچھ لوگوں نے قرآن کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہوا ہے، چند ایک آیات کے پیچھے پڑے. تو مقصد کیا ہے؟ ابتغاء الفتنہ. فسادی لوگ ہیں، صرف فتنہ چاہتے ہیں. وابتغاء تاویل ما یعلم تاویلہ الا اللہ. اور راسخون فی العلم کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم ان آیات پہ بھی ایمان لے کے آتے ہیں جو متشابہ آیات ہیں. تو یہ رویہ ہونا چاہیے ایک بندہ مومن کا. نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ جو دنیاوی زندگی کی نعمتیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ انسانوں کے لیے پیدا کی. زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ. دیکھو اللہ نے انسان کے لیے مزین کر دی، خوبصورت بنا دی. کیا؟ شہوات، خواہشات کی جو محبت ہے وہ اللہ نے انسان کے دل میں ڈالی ہے اس کی آزمائش کے لیے. جیسے عورتوں کی محبت ہے، بنین بیٹے ہیں، والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونا چاندی اس کے ڈھیر، والخیل المسومہ، اسی طرح گھوڑے ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت گھوڑے ہوتے تھے بہترین سواری، آج کل اور ہیں گاڑیوں کی صورت میں ہیں. والانعام چوپائے ہیں، والحرث کھیتیاں، زمین، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزوں کی، دنیاوی چیزوں کی محبت، مال و دولت کی محبت، زمین جائیداد کی محبت، پراپرٹی کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، عورتوں کی محبت، یہ اللہ نے تمہارے دل میں ڈالی ہے. اس سے پریشان نہیں ہونا، تمہاری آزمائش کے لیے. کرنے کا کام کیا ہے؟ یہ محبت دل سے نکالنی نہیں ہے، نہیں، اللہ کی محبت کو اس کے اوپر قائم رکھنا ہے. سب سے اوپر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی محبت، یہ سب محبتیں اس کے تابع ہیں. بس ٹھیک ہے، اتنا مطلوب ہے. سیلف کنٹرول، خواہشات کو مارنا نہیں ہے، ختم نہیں کرنا. خواہشات کو مار دیا، ختم کر دیا تو پھر کیا؟ پھر تو مردہ شیر کے اوپر آپ جھنڈا لہرا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب نفس ہی مر گیا تو پھر کس چیز کی فتح، کس چیز کے آپ فاتح ہیں؟ نفس زندہ ہے، اس کی خواہشات بھی زندہ ہے. آپ نے ان کے ساتھ مجاہدہ کرنا ہے، اسٹرگل کرنی ہے. پھر اس مجاہدے کے اوپر آپ کے لیے اجر ہے، آخرت میں اجر ہے، آپ کے لیے آخرت میں ثواب ہے. تو فرمایا گیا کہ یہ دیکھو، یہ سب دنیا کی زندگی کی نعمتیں ہیں، لیکن کچھ چیز اس سے بھی بہتر ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ جو آخرت میں اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے. ایسے باغات جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وازواج مطہرہ، اور اس میں تمہارے لیے پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی. نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ کافروں کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، قلبی دوست. ایک یہ ہے کہ کفار کے ساتھ معاملات کرنا، تجارت، لین دین، کوئی حرج نہیں ہے. مدینہ میں یہودی آباد تھے، صحابہ کرام ان کے ہاں جا کے جو ہے وہ معاملات کر لیا کرتے تھے، ان کے ساتھ تجارت، خرید و فروخت بھی کر لیتے تھے، ان کے ہاں سروسز بھی فراہم کرتے تھے. اسی طرح سے مناکحات بھی جائز ہے کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ کسی یہودی یا عیسائی عورت سے شادی کر لے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اجازت قرآن نے دی ہے. تو معاملات جائز ہیں، مناکحات جائز ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو دلی دوست بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے. قلبی دوست، رازدان، قریبی، یہ ٹھیک نہیں. یہ صرف اہل ایمان کو بنانا چاہیے. یعنی جیسے انسان کا بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے، جسے ہم جگری یار بھی کہہ دیتے ہیں، وہ تمہارا اہل ایمان میں سے ہی ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر تم اعتماد کرو. اپنے گھر کے معاملے اس سے ڈسکس کر لیا کرو. تو یہ تمہارا دلی دوست جو ہے یہ اہل ایمان میں سے ہونا چاہیے. تو غیر مسلموں کو دلی دوست بنانا، ویسے ظاہری دوستی میں کوئی حرج نہیں ہے. نیکسٹ آیات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے. کہا گیا کہ اگر تم دعوے دار ہو، ان کنتم تحبون اللہ، کہ تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اگر تمہیں اس کا دعویٰ ہے، فاتبعونی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری اتباع کرو. یعنی اللہ تمہارا محبوب ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا اللہ ہمارا محبوب ہے. تو اللہ اگر تمہارا محبوب بن گیا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یعنی اللہ کو محبوب بنانے کا لازمی نتیجہ کیا نکلے گا کہ سنت پہ عمل. اگر سنت پہ عمل نہیں ہے، سنت کی اتباع نہیں ہے، تو اللہ کے ساتھ جو محبت کے دعوے ہیں یہ دعوے تمہارے جھوٹے دعوے. تو یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. دیکھو اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہو نا، ایک تو تم یہ اس کوشش میں ہو کہ اللہ تمہارا محبوب بن جائے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لیتے ہو تو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، یعنی اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے، تو اتباع سنت اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت یعنی قرآن کی اطاعت، یہی مراد ہے. اور رسول کی اطاعت یعنی رسول کے فرمان کی اطاعت جو احادیث میں موجود ہیں. نیکسٹ آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا ذکر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیکنڈ لاسٹ نبی ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 600 سال پہلے 571 میں تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. 571 یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عام طور پہ کیلنڈر شروع کیا جاتا ہے. اس میں بھی اگرچہ اختلاف ہے لیکن ہم ابھی اس تاریخی اختلاف میں نہیں جاتے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ معجزانہ پیدائش ہوئی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کلمہ کن سے اور بن باپ کے حضرت مریم علیہ السلام سے. اس وجہ سے کیا ہوا کہ جو ان کے فالورز تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جو بعد میں عیسائی بھی کہلائے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کا بیٹا بنا لیا. تو قرآن نے اس کی نفی کی. ہاں یہ بات ضرور قرآن نے کہی ہے کہ ان کی پیدائش معجزانہ طور پر ہوئی. اس اعتبار سے وہ اللہ کا کلمہ ہے کہ وہ بن باپ کی پیدا ہوئی. تو فرمایا کہ جب ملائکہ نے، فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے بکلمۃ من، اللہ کی طرف سے ایک کلمہ، اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، دنیا اور آخرت میں وجاہت والا اور مقربین میں سے ہوگا. ویکلم الناس فی المہد وکہلا، اور لوگوں سے وہ کلام کرے گا گود میں، ماں کی گود میں بھی اور بڑی عمر کو پہنچ کے بھی. ومن الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے ہوگا. تو اس پہ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے چھوا ہی نہیں، ٹچ ہی نہیں کیا، تو میرے کیسے اولاد ہو جائے گی. قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی زبانی کہا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ معجزانہ طور پر ہوئی ہے. لیکن یہودی اس کو نہیں مانتے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا. نیکسٹ آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ آسمانوں پہ زندہ اٹھانے کا بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود میں بھیجے گئے اور یہ یہود میں آنے والے آخری نبی تھے. تو یہودیوں نے جیسے پچھلے نبیوں کو قتل کیا، ان کا انکار کیا، تو اسی طرح حضرت عیسیٰ کے بھی درپے ہو گئے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو پہ تنقید کرتے تھے اور تنقید بھی بجا کرتے تھے، کیونکہ یہود میں اخلاقی گراوٹ بہت زیادہ آ گئی تھی، خاص طور پہ ان کے علماء میں، جو بڑے بڑے جبے قبے پہن کے جو ہے وہ بیت المقدس میں بیٹھے ہوتے تھے تورات سامنے کھول کے اور لوگوں کو فتوے دے رہے ہوتے تھے اور اللہ کی آیات میں تعریف بھی کر رہے ہوتے تھے. ظاہری حلیہ ان کا بالکل شرع کے موافق ہوتا تھا، لیکن ان کا باطن جو ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو تنقید کا موضوع بنایا تو انہوں نے یہود کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا اور معاذ اللہ ان کے معجزات کو کیا کہا کہ یہ جادو ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا کہ میجیشین ہے، اور کہا کہ جادو تو کفر ہے، تو یہ معاذ اللہ مرتد ہو گئے، دین سے نکل گئے، تو یہ واجب القتل. تو اس طرح سے انہوں نے فتوے لگائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ. اور جو اس وقت کا رومن جو ہے وہ ایمپرر تھا، جو بادشاہ تھا پیلاطس، تو پیلاطس کے پاس جا کے انہوں نے اس سے استدعا کی یہودیوں نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا جائے، یہ ہم میں سے ایسا شخص ہے کہ جس نے کفر کا ارتکاب کیا اور اس کو سزا دی جائے. تو اس نے پھر اپنے سپاہی وغیرہ بھیجے تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو حواری تھے ان میں سے ایک نے مخبری کی تھی. تو جس نے مخبری کی تھی کہ فلاں باغ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام روپوش ہیں، تو وہ جب سپاہی وہاں پکڑنے کے لیے پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا، اور جس حواری نے مخبری کی تھی اسی کی شکل حضرت عیسیٰ جیسی بنا دی گئی اور پھر اس کو سولی دے دی گئی. تو اس پہ یہودیوں نے سمجھا کہ ہم کامیاب ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی دے دی، اور عیسائیوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی دے دیے گئے.
دونوں غلط فہمی میں رہے۔ جبکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اے عیسیٰ انی متوفیک، بے شک میں آپ کو لینے والا ہوں۔ توفع اس کا معنی عام طور پہ کیا جاتا ہے فوت کرنے والا ہوں۔ فوت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک ہے کہ فوت اسلامکلی کیا ہے کہ روح جو ہے وہ انسان کے بدن سے جدا ہو جائے، اس کو ہم کہتے ہیں فوت ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ روح لے لیتے ہیں، روح قبض کر لیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں فوت ہو جانا۔ تو جب اللہ نے روح لے لی تو یہ ہے متوفی۔ لیکن متوفی کا مطلب ہوتا ہے لے لینا، تو روح لے لی تو اس کو ہم جو ہے وہ فوت کا ترجمہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں اللہ نے صرف روح نہیں لی بلکہ جسم سمیت روح لی ہے، جسم سمیت روح لی ہے، یعنی جسم کو بھی اٹھا لیا گیا آسمانوں پہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ موجود ہیں اور قیامت سے پہلے دوبارہ ان کا نزول ہوگا، جیسا کہ متواتر روایات میں موجود ہے۔ ورافیوں کا الیہ، اے عیسیٰ میں آپ کو پورا پورا لے لوں گا، یعنی میں آپ کو اوپر اٹھا لوں گا اور اپنی طرف بلند کروں گا۔ وہ مطہروں کا من الذین کفروا، اور کافروں سے میں آپ کو پاک کروں گا، یعنی یہ جو یہودی ہیں۔ وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور جن لوگوں نے آپ کی اتباع کی، یعنی کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے حضرت عیسیٰ پہ، یہ کچھ مچھیرے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصل میں یہود کی اصلاح کے لیے آئے تھے، وہ تو ایمان نہیں لائے، چند ایک مچھیرے ایمان لے آئے جو حواری کہلائے، پھر بعد میں جو ہے وہ عیسائیت پھیلی ہے کافی عرصہ بعد۔ تو فرمایا کہ اے عیسیٰ جو آپ کی پیروی کریں گے، ہم ان کو، ان کے اوپر جنہوں نے آپ کا انکار کیا قیامت تک، الی یوم القیامہ، ان کو ان کے اوپر مسلط رکھیں گے۔ آج بھی دیکھیں عیسائی تعداد میں بہت زیادہ ہے، 1/3 ہے، 33% ہے، اور یہودی برائے نام ہے، شاید 1% بھی نہ ہو دنیا کی آبادی کا۔ اور آج اگر اسرائیل کا کوئی مقام ہے دنیا میں تو وہ بھی امریکن کی وجہ سے، وہ بھی برطانیہ کی وجہ سے، اور برطانیہ جو ہے وہ کرسچین، مطلب اپنے مذہب کے اعتبار سے دیکھیں تو کرسچین بیک گراؤنڈ ہے ان کا۔ تو وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، تو یہ جو عیسائی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالور، یہ قیامت تک یہودیوں کے اوپر مسلط رہیں گے، یعنی یہودی اگر کوئی مقام حاصل کر پائیں گے تو وہ بھی ان کے سہارے، اپنے بل بوتے پہ نہیں۔ نیکسٹ آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا انکار کیا گیا کہ عیسائیوں نے کیا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ تو کہا گیا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک ایسے ہے کمثل آدم، جیسا کہ آدم کی مثال، خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر کہا ہو جا، وہ ہو گیا۔ تو اگر بن باپ کے کوئی پیدا ہو اور اس وجہ سے وہ خدا ہو سکتا ہو، جیسا کہ عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، تو کہا گیا کہ آدم علیہ السلام کے تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، ان کے تو دونوں ہی نہیں ہیں، تو پہلے ان کو جو ہے وہ خدا کا بیٹا بناؤ، پہلے ان کو پھر الہ بناؤ، تو کس کام میں تم پڑ گئے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی سی ہے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بن باپ اور بن ماں کے پیدا کر چکے۔ تو اس بات پہ ذرا غور کرو، ان کو تو کسی نے جو ہے وہ خدا نہیں بنایا، خدا کا بیٹا نہیں بنایا۔ نیکسٹ آیات میں بین المذاہب مکالمہ، جسے انٹرفیتھ ڈائلاگ کہتے ہیں، اس کی بنیاد بیان کی گئی، یعنی سیمیٹک ریلیجن کم از کم، آسمانی ادیان جنہیں کہتے ہیں، جن میں 3 ادیان ہیں، جوڈائزم، یہودیت، کرسچینٹی، عیسائیت اور اسلام، اور ان کے فالورز تقریباً جو ہیں وہ دنیا کی آبادی کا 60% ہیں، تینوں مذاہب کے۔ یہ تینوں آسمانی مذاہب، یعنی آسمان کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں۔ یہودیوں کی کتاب تورات ہے، عیسائیوں کی انجیل ہے، اور قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے۔ ان کو کہا گیا کہ کم از کم تمہارے پاس تو وہ کتابیں ہیں جو آسمان سے آئی ہیں، اور تم تو نبیوں کے فالورز ہو، تم تو کم از کم توحید پہ آ جاؤ، دوسرے مذاہب کو چھوڑیں جو مین میڈ ہے، جیسے ہندو مت ہے، سکھ مت ہے، بدھ مت ہے، اس کو چھوڑیں، کنفیوشنزم ہے، زوراسٹرینزم ہے، اگرچہ زوراسٹرینزم کے بارے میں، مجوسیت کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن بہرحال یہاں پہ سیمیٹک ریلیجنس کی بات ہو رہی ہے، سامی ادیان کی۔ کہا گیا کہ اہل کتاب ایک کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ یعنی تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، اصولی طور پہ تو مانتے ہیں نا، بعد میں تعویلیں کی ہوئی ہیں، اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اپنے بعض لوگوں کو رب نہیں بنا لینا، جیسے آگے چل کے آئے گا قرآن میں، رہبان کو، اپنے راہبوں کو، اپنے درویشوں کو، صوفیاء کو، بزرگوں کو، اور اپنے علماء کو اور اپنے فقہا کو رب بنا لیتے تھے، وہ آگے آئے گا، اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو کہا گیا کہ توحید کے اوپر تم جمع ہو سکتے ہو، یعنی انٹرفیتھ ڈائلاگ کی بنیاد کیا ہے؟ ڈائلاگ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، مکالمہ ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے،
مسلمانوں میں بھی ہونا چاہیے، ان کے مختلف سیکٹس میں، دوسرے مذاہب کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، لیکن بنیاد توحید، وہ توحید جو تمہاری کتابوں میں بھی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک یہی تو بتاتے ہیں ان کو کہ تمہاری اپنی کتابوں میں توحید کا بیان ہے، اسی کو مان لو۔ ہماری کتاب، ہم نہیں کہہ رہے کہ ہماری کتاب، تمہاری کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، تو جو چیز قدر مشترک ہے اس کے اوپر تو آ جاؤ۔ تو بین المذاہب مکالمہ کی بنیاد توحید ہے، توحید پہ آ جاؤ، توحید پہ آ جاؤ۔ نیکسٹ آیات میں یہود کی ایک سازش کا تذکرہ ہے۔ یہودی جو کہ مدینہ میں رہتے تھے، انہوں نے ایک سازش کی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے تو ان میں سے بعض لوگوں نے کیا کیا کہ وہ آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، اور سارا دن آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ شام کو جا کے واپس ہو کے کہتے تھے کہ نہیں یار، سارا دن ہم ان کی مجلس میں بیٹھے، ہمیں تو ان کی بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی۔ پھر دوبارہ یہودی ہو جاتے تھے اور چاہتے کیا تھے کہ اس طرح سے اور بھی مسلمان کیا ہوں، واپس آئیں اپنے کفر کی طرف، کہ جب مسلمان یہ دیکھیں گے کہ یہ یہودی تھے، آئے تھے، مسلمان ہوئے، آپ وسلم کی مجلس میں رہے، پھر جو ہے یہ واپس چلے گئے اپنے دین میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھے لکھے تھے، پچھلی کتاب کو جانتے تھے، انہیں کچھ نہیں سمجھ میں آئی بات، تبھی تو یہ اس طرف گئے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ اس طرح سے سمجھتے تھے اور اس طرح سے انہوں نے ایک سازش کی۔ تو وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، یعنی دن کے پہلے حصے میں ایمان لے کے آؤ، وکفروا آخرہ، دن کے آخری حصے میں انکار کر دو، لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے اسی بہانے کچھ اور مسلمان بھی واپس آ جائیں، دیکھا دیکھی۔ تو یہ یہودیوں نے ایک سازش کی تھی۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہود میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو امانت دار ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو کرپٹ ہیں، خائن ہیں۔ دیکھیں یہود کے بارے میں قرآن کا جو تبصرہ ہے سخت ہے، بہت زیادہ سخت ہے، لیکن اس کے باوجود یہودیوں میں سے کچھ لوگ امانت دار تھے، تو قرآن نے ان کی امانت داری کی تعریف کی ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جب قرآن یہودیوں کی تعریف کر سکتا ہے، انہیں مغضوب علیہم کہتے ہوئے کہ ان کے اوپر اللہ کا غضب ہوا یا اللہ کی لعنت ہوئی، یہ سب کچھ کہتی ہوئی قرآن ان کی تعریف بھی کرتا ہے جو ان میں سے اچھے لوگ ہیں، تو ہم تو دوسرے مسلک کے مسلمان علماء ان کی تعریف کرنے سے ہچکچاتے ہیں، بلکہ چھوڑیں دوسرے مسلک۔ اب تو ایک مسلک کے اندر 15-20 مسلک یا 15-20 جماعتیں بنی ہوتی ہیں، اور وہ ایک مسلک کے لوگ ایک دوسرے کے کام کو، دینی کام کو اپریشیٹ کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، جرات ہی نہیں کرتے۔ تو ومن اہل الکتاب من ان تأمنوا بقنطار، یہ اب قرآن کا انداز دیکھیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہمارے طرز عمل، ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہے۔ ہمیں اپنا ایٹیچیوڈ قرآن کے مطابق بنانا ہوگا، تبھی ہم دین اسلام پہ ہیں، ورنہ تو یہ کون سا دین ہے؟ ہمارا اپنا دین ہے، یہ ہمارا اپنا رویہ ہے۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنوا بقنطار یؤدیہ الیک، اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس کو ڈھیر سونا دے دیں، سونے کے ڈھیر پہ امین بنا دیں، وہ سارا آپ کو واپس کرے گا، اتنا امانت دار ہے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر 1 دینار بھی دے دیں تو وہ بھی واپس نہیں کرے گا، الا یہ کہ آپ اس کے سر پہ کھڑے ہو جائیں۔ اور یہ اس وجہ سے ہے، یہ دوسرا گروہ اس وجہ سے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، دیکھو یہ تو دوسرے لوگ جو ہے نا، جو غیر یہودی ہیں، یہ ان پڑھ لوگ ہیں، یہ غیر یہودی، ان کے ساتھ جو مرضی کرو یہ معاف ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے، وہ دوسرے فرقے کا ہے، جو مرضی اس کے ساتھ زیادتی کرو، ظلم کرو، یہ تو ویسے ہی ماننے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے اپنے ذہن میں اس کے بارے میں ایک چیز بٹھائی، اب اس کے ساتھ ہر قسم کا ظلم، زیادتی روا رکھی۔ ہمارے یہاں یہی ہو رہا ہے، ایون کہ سرکاری محکموں میں فیورٹزم چلتا ہے، جابز کے اندر فیورٹزم چلتا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ میرٹ پہ کسی کو آگے آنا چاہیے، ہمارے مسلک کیا ہے، بس اس کو نوازنا چاہیے۔ اور دوسرے مسلک والے کے ساتھ زیادتی بھی ہو جائے، کوئی نہیں یار زیادتی ٹھیک ہے، کون سا اللہ نے پوچھنا ہے، وہی انسان ہے، کم از کم اتنا تو مانو، ظلم نہیں کر سکتے تم، کسی انسان کے ساتھ بھی ظلم نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ کسی مسلمان کے ساتھ کرو، بلا وجہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دین قبول کرنا ہے، خاص طور پہ یہود النصارہ کے لیے واضح میسیج ہے۔ آخرت میں کامیابی کا معیار واحد دین ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا پڑے گا۔ اب جنت میں داخلے کا ایک ہی دروازہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے اور آپ کو آخری نبی مانے۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قیامت والے دن اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آیا، یعنی اسلام کے بعد، اسلام سے پہلے تو چھوڑے نا، وہ تو ظاہری بات ہے کہ عیسائیت تھی، یہودیت تھی، وہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اسلام کے آنے کے بعد اب صرف اسلام قابل قبول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھپا، آپ کی مہر، اس سے پہلے پہلے وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، وہ کتنا اپنے دین کے اوپر تھا نہیں تھا، وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے۔ اس لیے اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ جس یہودی یا عیسائی تک یہ خبر پہنچی کہ میں اللہ کا رسول اور یہ کتاب جو میرے اوپر نازل ہوئی ہے یعنی قرآن، یہ اس تک پہنچی اور وہ ایمان نہیں لایا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ واضح روایتیں موجود ہیں۔ تو جس تک اسلام کا میسج پیغام پہنچ گیا، قرآن پہنچ گیا، پھر اس کے لیے یہودی عیسائی رہنا جائز نہیں ہے، وہ اسلام قبول کرے، ورنہ قیامت والے دن وہ یہودیت عیسائیت لے کے آئے گا، ہندو مت، سکھ مت، بدھ مت، ٹھیک ہے، کنفیوشزم اور جو بھی دنیا بھر کے دین لے کے آئے گا کہ یا اللہ اس کو قبول کر لے اور مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، نہیں قبول ہوگا بھائی، اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ ساری زندگی جس دین کو آپ پریکٹس کرتے رہے، بھلے آپ نے اس دین کی وجہ سے بڑی مشقتیں اٹھائیں، مطلب دنیا میں جو بھی مذہب اختیار کرنے والے ہیں تو اس مذہب میں مشقتیں تو اٹھاتے ہیں۔ بدھ مت والے دیکھیں کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں، ہندو مت کو جو پریکٹس کرتے ہیں، سکھ مت کو، وہ بھی مشقتیں اٹھاتے ہیں اپنے دین کے لیے، ایون کہ عیسائی یہودی بھی اٹھاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس مشقت کو قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ فائنل دین آ گیا، دین اسلام کا فائنل ورژن آ گیا، اپ ڈیٹڈ ورژن۔ اب جو اس پہ ایمان لے کے آئے گا وہ آخرت میں قابل قبول ہوگا، اس کے علاوہ سب مردود ہے، سب ریجیکٹڈ ہے۔ وہ دنیا کی ایک مشقت ہے، تم نے جھیل لی ہے، بس اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ریوارڈ نہیں ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ بھائی اب یہ ہے، یہ سلیبس ہے، اب اس کے مطابق امتحان ہونا ہے، آپ کا سلیبس اپ ڈیٹ ہو گیا ہے، آپ پرانی کتاب کے مطابق تیاری کر کے آ رہے ہو، آپ جتنی مرضی تیاری کر لو، جب بتا دیا ہے کہ کتاب یا سلیبس اپ ڈیٹ ہو گیا تو اس کے مطابق تیاری کرنی ہے، اس کے مطابق پیپر ہونا ہے، اس کے مطابق سوال و جواب کوسچن آنسر ہونا ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب نجات کا واحد رستہ یہی ہے، جو آخرت میں نجات چاہتا ہے، جو آخرت میں نجات چاہتا ہے۔ دیکھیں جو مذاہب کو پریکٹس کر رہے ہیں، جو آخرت کو بھی مانتے ہیں، یہود و نصارہ، یہ آخرت کے قائل ہیں، کیونکہ یہ پچھلے نبیوں کو ماننے والے ہیں، یہ آخرت کی زندگی کے قائل ہیں، یہ جنت جہنم کے قائل ہیں۔ تو کم از کم جو آخرت کے قائل ہیں اور جو آخرت میں جنت چاہتے ہیں، تو وہ تو کم از کم اس بات کو سوچیں کہ جس نے جنت بنائی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب جنت میں داخلے کا دروازہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باقی دیکھیں کہ جو آخرت کو مانتی نہیں ہے، جیسے ہندو مت، ان کے آخرت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، سکھ مت یا اور جو بدھ مت وغیرہ میں، تو وہاں تو بات علیحدہ ہے، ان کے ہاں تو کوئی جنت جہنم کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ان کو آپ کیا سمجھا سکتے ہیں؟ لیکن یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو کم از کم سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو آج ہمارا تیسرا پارہ مکمل ہوا، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم چوتھے پارے کا آغاز کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔